میرے دوستو، غزوہ تبوک کے اندر حضور نے اعلان کر دیا تھا، آپ کو پتا ہے نا، حضرت ابوبکر سارا گھر لے کر آئے، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے۔ تبوک ہے 9 ہجری کا، سرکار نے جو وصال فرمایا نا، دنیا سے پردہ فرمایا، وہ 11 ہجری ہے۔ کب ہے جی؟ 11 ہجری کا ربیع الاول سرکار نے وصال مبارک فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور تبوک جو لڑی گئی ہے، غور کر رہے ہیں میری بات، تبوک جو لڑی گئی ہے میرے دوستو بزرگوں، اب اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو دیکھیے، تبوک لڑی گئی ہے 9 ہجری میں، کب؟ اور خیبر لڑا گیا 7 ہجری میں۔ اگر باغ فدق خیبر کے اندر ہی تھا اور اس وقت حضور نے مولا علی کو دے دیا تھا، یہ سیدہ زہرا پاک کو دے دیا تھا، تو ابو بکر جب سارا گھر لے کر آئے تو علی نے تو ایک کھجور بھی پیش نہیں کی۔ اگر اتنی جائیداد تھی تو کہ علی نے جیب میں رکھ لی، گھر میں رکھ لی، معاذ اللہ۔ جو یہ فدق کا ڈرامہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا پاک کو دے دیا تھا، تو میں نے کہا سیدہ زہرا پاک تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، وہ تو سخی حسن و حسین کی ماں ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ذرا عقل سے سوچو اور ان سے پوچھو کہ 9 ہجری میں تو حضور نے خود 3 دفعہ چندہ کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے کہ کون اللہ کی راہ میں دے دے۔ حضرت ابوبکر سارا گھر لے آیا، سرکار نے فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کو چھوڑا، اللہ رسول کو چھوڑا۔ سب لے آئے، یہاں تک کہ اپنے بٹن تک توڑ دیے کہ یہ بٹن جو ہے کہ وہ جہاد میں کسی مجاہد کے کپڑے میں کام آئیں گے، اور یہاں سے ببول کے کانٹے لگا دیے۔ یعنی ایسا ایثار حضرت سیدنا ابو بکر نے کیا۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرمایا اس لیے ابو بکر طریقت کا امام ہے کیونکہ صوفیہ کو ایثار کا سبق ملتا ہے ابو بکر سے۔ اب سنیے میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، یہ ہے نا حدیثوں میں، حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ دیے اور کجاوے دیے۔ سرکار نے اس کے بعد ارشاد فرمایا منبر پر کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اب عثمان زندگی میں کوئی نیک کام کرے نہ کرے خدا نے اس کو بخش دیا۔ میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ جب ابو بکر صدیق سارا گھر لے آئے، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، حضرت عثمان یہ دے دیں، مولا علی نے کیا پیش کیا؟ مولا ہمارے آقا ہیں، ان کا وجود خود ایک قیمتی ہے، لیکن میں مال پر بات کر رہا ہوں۔ اگر 2 سال پہلے آپ کو فدق مل گیا تھا اور فدق میں اربوں روپے کی آمدنی تھی تو ایک کھجور بھی نہیں دیا۔ سیدہ زہرا پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا تو ممبر پر کھڑے ہو کر چندہ لے رہے ہیں، چندے کا اعلان کر رہے ہیں، تو میں ابا کو چندے سے روک کر میں فدق ہی دے دوں؟ تو یہ سارا گول مال ہے بھائی، جو انہوں نے صرف صحابہ کے لیے بھونکنے کے لیے بنایا ہے، ورنہ یہ بات تو اہل بیت پر آئے گی کہ سیدہ زہرا پاک نے پورا باغ لے کر رکھ لیا، ایک اس کے بدلے ایک تلوار بھی تبوک میں آپ نے گویا کہ چندہ نہ دیا، حضرت علی نے نہ دیا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ تبوک فدق حضرت نبی پاک نے سیدہ زہرا پاک کو نہیں دیا، بلکہ اس میں جو مصارف ہوتے تھے اس میں اہل بیت کو بھی ملتا تھا، غریب مسلمانوں کو بھی ملتا تھا، فقراء کو بھی ملتا تھا، مساکین کو بھی ملتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو حضرت ابو بکر نے بھی اسی طرح اس کو خرچ کیا جیسے رسول اللہ نے کیا تھا۔ ڈرامہ دیکھو ذرا، نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا، تو میں نے کہا وہ تیری بیٹی ہوگی جو مال کی بھوکی ہوگی، وہ نبی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ سے اگر وہ کہیں کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ گٹھے پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی آپ ماسی دے دیں یہ جو باندیاں آئی ہیں گھر میں، سرکار نے فرمایا چھوڑ زہرا، میں تجھے سے اچھی چیز دیتا ہوں، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کر، 33-34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ میں نے کہا وہ نبی کی شہزادی ہے جن کی تربیت اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ جی نبی کی بیٹی روتی رہ گئی، نبی کی بیٹی روتی۔ میں نے کہا جن یہودیوں کی بیٹی کا باغ چھینا گیا وہ تو نہ روئی، عقل ہے؟ سوچ رہے، جن کا باغ چھینا گیا ان کے بچے نہیں روئے، نبی کے بچے رو رہے، تو وہ بھی یہ کہتی ہوں گی کہ چلو چھوڑو ہمارے باغ لے لو، لیکن قیامت تک یہ امت خود ہی روتی رہے۔ میں کہتا ہوں کیا پگلا بات کر رہے ہو، جن کا تھا وہ نہیں روئے اور نبی کے گھر والے روئے۔ نبی کے گھر والے کیسے روئے؟ وہ علی جو پورا دن 7 کھجوروں پر مزدوری کرے، اس کو کسی باغ اور چاندی اور سونے کی کیا حاجت ہے؟ بس ایک ڈرامہ بنا دیا صحابہ کو بھونکنے کے لیے، اور اس کے پیچھے جناب لے گئے فدق لے گئے فدق لے گئے فدق لے گئے۔ تو میں نے کہا یہ تو مولا علی کے دور میں آیا، مولا علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو ان کا وہ حرامزادہ جو جس نے ابو بکر صدیق کو گالی دی تھی اسلام آباد میں، وہ عاصم ملعون، وہ کہنے لگا اہل بیت چھینی بھی چیز واپس نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا تو کہتا تھا خلافت بھی چھینی بھی ہے، وہ علی نے واپس کیسے لے لی؟ میں نے کہا یہ صحابہ کی عزت ہے، جہاں تو ٹیڑا بولے گا کبھی تو منہ کے بل یہاں پر دھڑم سے گرے گا، کبھی پیچھے سے دھڑم سے گرے گا، کھڑا جب ہوگا جب صحابہ اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ۔ سرکار دو عالم نے خطبے دیے، 3 خطبے دیے، تبوک کے لیے چندہ کیا۔ صحابہ کرام میں غربت اتنی تھی کہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اگر فدق کا مال اتنا عام تھا تو سب کے سونے کے جوتے ہونے چاہیے تھے۔
ان سے پوچھا کبھی ہم نے یار فدق کا ایریا کتنا تھا؟ جب ہم سے مباحثہ ہوتا ہے نا ان سے تو ہم پہلے کہتے ہیں پہلے فدق طے کرو. ایک بولتا ہے جہاں سے سورج نکلا تھا اور جہاں ڈوبا ہے وہ فدق ہے. ابے میں نے کہا اس وقت تو ریاست ہی مدینہ تھی صرف. یعنی پھر ایک کہتا نہیں 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 امام غائب یہ بتا کر گئے تھے کہ فدق جو ہے وہ کس نے تجھے کہا کہ جہاں سے سورج نکلا؟ نا 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 جہاں سے آسمان شروع ہوا. میں نے کہا بولتے رہے بیٹے ذاکر، بولتے رہے، ممبر کے اوپر بندر کی طرح ناچتے رہے، تیرے جیسے بدتمیز کو کون منہ لگ سکتا ہے؟ فدق کا ایریا کہتا تو ایریا کو بھی اتنا بڑا ہے. ایک کہتا نہیں فدق کا ایریا چلا ہے احد کے پہاڑ سے چلا ہے وہ تو جبل عیر تک. ہم نے کہا وہ تو خیبر تھا، وہ تو مدینے سے اٹھتا ہے، پر یہاں احد کہاں سے آ گیا؟ بس کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگلے کو رلانا جھوٹ بول کر لالچ دے. تو ایک نے کہا کہ جناب جو ہے وہ 100 ایکڑ کا تھا. دوسرے نے بولا کہ میں بھی یہ تقریر کروں گا تو میرا باز محرم میں کون رکھوائے گا؟ اس نے کہا 100 ایکڑ کا نہیں تھا، جہاں سے سورج نکلتا تھا ڈوبتا تھا سب فدق تھا. تیسرا ذاکر آیا، اس نے کہا کہ یار اس نے تو سارا، یہ تو بڑا چالاک نکلا، بڑا نوٹ لے کے آیا. اس نے کہا میں نہیں فدق بناتا، نہیں کربلا بنا. اس نے کہا جہاں سے آسمان شروع ہوا ہے اور جہاں زمین پر. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، توجہ ہے. تو دیکھو اللہ کے محبوبوں سے جب بندہ توہین کرتا ہے تو کیسا باولا کتا بنتا ہے کہ کیا کیا ادھر ادھر سے بکرے.